رات دیوانی قسط نمبر 17 از قلم تانیہ طاہر۔ میں یہ کہنا ایک دم اس کے الفاظ تھم گئے۔ معاذ کے ہاتھوں کی حرکت نے اسے بکھلا دیا تھا، جبکہ وہ اس کی گرفت کے ڈھیلے ہوتے ہی ایک دم اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسوں کی بے ہنگمی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ورشا نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، گلا خشک ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف معاذ بیڈ پر ویسے ہی بیٹا دلچسپی سے اس کی یہ ادا دیکھ رہا تھا۔ وہ پیاری تھی، ہاں اس سے چھوٹی تھی، مگر اب اس کی بیوی تھی، اور جب وہ مان چکا تھا تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ورشا نے بے ساختہ اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ اس کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے احساس دلا دیا تھا وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ اوکے تو بتائیں کیا کہنے آئی ہیں؟ معاذ نے اپنی ہنسی روکی اور اس سے سوال کیا۔ آپ کیسے بھائی ہیں؟ آپ کی بہن کتنی مشکل میں ہے، اس کی مشکل حل کرنے کے بجائے آپ کتنے سکون سے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ اپس! معاذ کے ہونٹ گول ہو گئے اس کے ایک دم بولنے پر۔ یعنی تم نے ایک اچھی بھابھی ہونے کی پریکٹس شروع کر دی ہے؟ ویری ویل، مجھے اچھا لگا۔ وہ مسکرا کر اٹھتا اور اس کے پاس آتا۔ وہیں بیٹھ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ چھچورے ہونے کی، کہ وہ گھبرا کے بولی تو معاذ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اتنی سی لڑکی میں کبھی اتنی آواز بھی نکلے گی؟ اس کے وہم میں بھی نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں محظوظیت تھی۔ میں امی سے بات کروں گا، معاذ نے اسے بتایا۔ کیا بات کریں گے؟ آپ تو کافی لیزی ہیں۔ وہ کتنا رو رہی تھی، ورشا دکھ سے بولی۔ میں لیزی نہیں ہوں، معاذ ایک دم بولا۔ حالات تو آپ کے ایسے ہی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، گندی موویز دیکھنے اور کھانے کے علاوہ۔ ترچھی نظروں سے اس پر طنز مارتی دروازے کی جانب بڑھی۔ معاذ ایک لمحے کے لیے تو لاجواب ہو گیا، لیکن اسے خیال آیا ان سب چیزوں کے علاوہ وہ آفس بھی جاتا تھا۔ اب اس چونٹی سے وہ باتیں سنتا، وہ اسے گھورتا ہوا اٹھا اور ایک دم اس پر جھپٹتا کہ وہ پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ غرب سے نکل کے فرار ہوگی۔ معاذ نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی جلدی بھاگتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ میری بلی مجھے میاؤں، کافی چلاک ماسی ہے مسٹر معاذ آپ کی بیوی، لیکن خیر مزہ آئے گا۔ اب تمہیں میں ذرا موویز دکھاتا ہوں، مجھ پر طنز مار کے گئی ہو نا؟ وہ سر ہلاتا بولا۔ بہت کچھ سوچتا اندر چلا گیا، جبکہ فرزانہ نے یہ دیکھ لیا تھا ورشا اس کے کمرے سے نکل کے بھاگی تھی۔ وہ تب ہی گئی۔ اسے ورشا بالکل قبول نہیں تھی بہو کے روم میں، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ معاذ کے آس پاس نہیں جاتی، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ مگر یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ معاذ ناشتے کی ٹیبل پہ آیا۔ نظروں نے ورشا کو تلاش کیا تھا، مگر وہ نہیں تھی، نہ ہی اس نے ہونا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا بیٹھ گیا۔ نشرہ باہر نکلی۔ اس کی طبیعت عجیب تھکی تھکی سی تھی۔ آج شہروز ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس گیا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا، اور نشرہ نے جیسے اس کی سختیوں کو قبول کر لیا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی سب کچھ تھا، اور اس کی قسمت بدلنے والی نہیں تھی، تو وہ کیوں سب کو تنگ کرتی؟ تبھی اس نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ مگر آج طبیعت کا بوجھل پن امی اور دارا کی یاد دلا رہا تھا۔ شہروز نے تو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ وہ اس کا بھائی تھا، وہ اس سے کیا اپنے رشتے ختم کر لیتی؟ بھابھی، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نشرہ معاذ کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ کہیں اور تھا۔ معاذ نے نوٹ کر لیا، تبھی پوچھا۔ نشرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں معاذ، کیا تم مجھے امی کے گھر چھوڑ دو گے؟ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جی، ابھی معاذ بات پوری کرتا کہ فائق وہاں آ گیا۔ بھابھی، میں دارا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو میں لے چلوں گا، فائق نے کہا تو نشرہ ہلکا سا مسکرائی، اور وہیں بلال بھی آ گیا، جسے کل رات ہی پتہ چلا تھا فائق اور معاذ سے کہ دارا کا رشتہ بہارے کے ساتھ فائنل ہو گیا ہے۔
اور بہت مشکل سے اس نے رات گزاری تھی۔ نشہ سر ہلا کے رابعہ سے بھی اجازت لینے چلی گئی، جبکہ معاذ نے گہرا سانس بھرا۔ یار کتنا ڈرتی ہیں بھابھی شہروز بھائی سے، ان کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے۔ معاذ کو دکھ ہوا تو تم بھی تو وہی کر رہے ہو، فائق نے نشانے اچکائے۔ شٹ اپ یار، مجھے شہروز بھائی سے کمپیئر نہ کرو، میرا مزاج بالکل ان کے جیسا نہیں ہے، اور یہ کوئی اصول نہیں ہوا کہ گھر کے ہر فرد کو شہروز بھائی کے مزاج پر پرکھا جائے۔ معاذ چڑ کر بولا، مسٹر معاذ، عائشہ بھابھی سے بائیکاٹ جو تم نے کیا ہوا ہے، شہروز بھیا نے بھی شروع میں یہی سب کیا تھا۔ سیریسلی، میری بیوی جو بھی ہوگی میری پسند کی یا ابا جی کی پسند کی، میں اس گھر میں ایک ایک فرد کو ثابت کروں گا کہ بیوی کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ فائق نے سنجیدگی سے کہا تو معاذ کو کافی غصہ چڑھا۔ شٹ اپ، ویسا کچھ نہیں ہے، میں ورشا کو قبول کر چکا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے کسی نئے شخص کو زندگی میں ایکسیپٹ کرنے میں، اور میں کر چکا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے۔ سہائے کی شادی کے ساتھ میری بھی شادی کا لڈو تمہارے منہ میں ٹھونس دوں گا، بٹ ڈونٹ کمپیئر می، وہ انگلی اٹھا کر سر جھٹک کر بولا۔ جبکہ بلال کو ان کی کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی، وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ لاؤنج کے دروازے میں کھڑا شہروز اندر آتا ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ وہ ایک اہم فائل بھول گیا تھا اور درحقیقت سارا زلزلہ اپنا نشرہ پر ہی نکالنا چاہتا تھا، مگر فائق اور معاذ کی بات پر رک گیا۔ اس نے گھوٹی نظروں سے دونوں کو دیکھا جو ناشتے میں مصروف تھے، اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ وہ تن فن کرتا جب اوپر کا گیا تو دونوں کی نظر اس پہ گئی۔ او شٹ، دونوں ہی سر جھکا گئے کہ نہ وہ اس کی جانب دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی بات ہوگی، جبکہ شہروز نے نشہ کو نہیں بلایا۔ اب وجہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ فائل لے کر باہر نکل گیا، جبکہ دونوں نے چور نظروں سے اسے جاتے دیکھا، تبھی سر اٹھایا۔ وہ باہر نکل کے گاڑی میں سوار ہوا۔ معاذ کے الفاظ اسے کافی عجیب محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جن تیوروں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کمپیئر نہ کرو، اسی کے بھائی اس کے جیسا بننا نہیں چاہتے تھے، مگر کوئی اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں سوچتا تھا۔ اس نے سوچا اور گاڑی روڈ پر چلاتے وہ بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آخر وہی لڑکی تو اس کی زندگی میں منحوست لائی تھی، ورنہ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ جیسے اندر سے کسی کی مدھم آواز آئی تھی، کب تک اس بات کو پکڑ کے کسی مظلوم کو تکلیف دے گا۔ وہ چونک گیا اور ایک دم سر جھٹکا، مزید اس بارے میں سوچنے کا دل نہیں کیا، تبھی گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ بلال فائق معاذ کے جانے کے بعد ابا جی کے پاس آ گیا۔ آ جاؤ، کب آئے تم؟ ابا جی مسکرا کے اسے گلے لگا گئے۔ وہ اپنے تمام پوتوں سے پیار کرتے تھے، مگر بلال ان سے جدا نہیں ہوا۔ ابا جی، آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری بہارے کو کسی اور کو کیوں دیں گے؟ وہ مدھم آواز میں بولا، جبکہ ابا جی دنگ رہ گئے۔ وہ یوں ہی کھڑے، بلال نے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں بہارے کے بنا کیسے رہوں گا؟ اس کے بنا میں نہیں رہ سکتا ابا جی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام گیا، جبکہ وہ شوق تھے۔ اور بہارے بھی تو کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ بلال بولا۔ ابا جی کو سنبھلنے میں کچھ وقت لگا اور وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کے جا کے چیئر پہ بیٹھ گئے۔ سر تھام لیا تھا، وہ خاموش ہی رہے تھے، کچھ کہنے کے لیے الفاظ جو نہیں بچے تھے۔ جاؤ تم، میں بعد میں بات کروں گا اس بارے میں، انہوں نے بامشکل ہی کہا۔ ابا جی، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، اور نہ ہی آپ ایسے فیصلے کریں گے۔ وہ جذباتی سا ہوتا کہہ کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ نشرہ فائق کے ساتھ آئی تھی، دارا گھر میں ہی تھا، نہ جانے اس نے چھٹی کی تھی یا پھر لیٹ جانا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا تھا، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دارا ہوگا یا نہیں، مگر اسے کچن میں دیکھ کر وہ جلدی سے بھائی کی طرف بڑھی۔
تم کیوں کر رہے ہو یہ سر؟ صفدر سے کہہ دیتے۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ناشتے کا سامان لیا مگر دارا نے نہیں دیا۔ صفدر، اس کی بلند آواز ایک دم گونجی تو صفدر جو صفائی کر رہا تھا اندر آیا۔ جی دارا بھائی، وہ بولا، امی کو بتا دو ان کی بیٹی اور بیٹی کے سسرال سے ایک چچندر بھی آیا ہے۔ وہ انڈے کو دبا کرتا بولا، جی۔ وہ پلٹ کر جلدی سے امی کے کمرے میں بھاگا۔ فائق نشرہ کی وجہ سے بس خاموش رہا تھا، ورنہ ابھی شروع ہو جاتا۔ ناراض ہو؟ نشرہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جائیں یہاں بیٹھیں۔ وہ بگڑا بگڑا سا بولا۔ دارا، اب تم بھی ناراض رہو گے مجھ سے؟ ایک میرے بھائی کا ہی تو سہارا ہے مجھے، اور میرا ہے ہی کون؟ وہ رونے لگی، اس کے بازو پر سر رکھ کر۔ وہ اتنے دنوں کا غم ہلکا کرنے لگی۔ دارا نے ایک نظر فائق کی جانب دیکھا جو شرمندہ ہو گیا تھا۔ آخر کو شہروز اسی کے گھر کا حصہ تھا۔ دارا نے مزید ناراضگی ظاہر کیے بنا اس کو اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ یار، اب تو سنجیدہ ہی ہو گئی، 1-2 منٹ بھی نخرہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ اس نے اپنے بھائی کے خوبرو چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں ہوں آپی، بالکل ناراض نہیں ہوں۔ اب رونا بند کریں ورنہ اس آدمی کا میں منہ توڑ دوں گا۔ وہ فائق کو دیکھتا بولا۔ نشرہ ہلکا سا مطمئن ہوتی ہنسی۔ امی کہاں ہیں؟ نشرہ نے پوچھا۔ امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تبھی اس خادم کو روک کر خدمتیں لے رہی ہیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ تو تمہیں کہا تو ہے کہ ملازمہ رکھ لو۔ اس کی شکل دیکھ کر کون ملازمہ ٹکے گی بھابھی؟ فائق نے بھی پنگا لیا، جبکہ نشرہ تو سمجھ نہیں سکی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ دارا سمجھ گیا تھا۔ اس نے فائق کو بھڑکتی نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا کریں، امی کے پاس جائیں، وہ بولا تو نشرہ سر ہلا کے امی کے پاس چلی گئی۔ ماں کے سینے سے لگ کر وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی دارا نے ایک دم فائق کی گردن میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈالا۔ سالے، تجھے میں اتنا گرا ہوا لگتا ہوں کہ ماسیوں کے ساتھ؟ جبکہ فائق کا کہکا گونج اٹھا تھا۔ دارا نے اس کے 2-3 مکے جڑ دیے۔ ایسی منحوس شکل دیکھ کر تو نوکرانیاں بھی کام جاتی ہوں گی۔ فائق نے اس کو مزید جلایا۔ لعنت ہے اس بکواس پر، شرم سے ڈوب مر۔ تو شادی کر لے جلد از جلد۔ بھیج دے اپنی بہن کو، مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ او بھائی، وہ گھر میں ایک دنگل لگائے بیٹھی ہے، وہ نہیں لگتی تیرے ہاتھ۔ فائق صوفے پر ڈھیر ہوتا بولا، جبکہ سانس بھی پھول رہے تھے، کیونکہ زبردستی خود کو اسے آزاد کرایا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، دارا مطمئن تھا۔ ویسے تجھے چھوڑ دینا چاہیے اس قصے کو، تو آرام سے سکون سے جہاں دل کرتا ہے وہاں شادی کر۔ کیوں پھنس رہا ہے اس جنجال میں؟ فائق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تجھے علم بھی ہے، تیری وجہ سے وہ بھابھی کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی، الٹا شہروز بھائی بھی بس اللہ ہدایت دے انہیں۔ عجیب آدمی ہے، کسی معصوم کو تنگ کر کے کیا ملے گا؟ انہیں سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو تو۔ فائق ناگواری سے بولا۔ اچھا، تو اس کی اتنی ہمت بھی ہے کہ میری بہن کے ساتھ ایسا رویہ رکھے؟ دارا کے تیور چڑھ گئے۔ فائق نے دارا کو دیکھا۔ یہ جنگ بن جائے گی، تو بھارے تو کیا گھر کی کسی لڑکی کا نہ سوچ۔ ایک بات فائق، یہ بات اب میری عزت اور انا کی ہے، آئے گی تو اس گھر میں بھارے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ باقی جب وہ یہاں آئے گی، میری بہن کی آدھی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ مٹھیاں بھیجتا بولا۔ تمہاری بہن کی مصیبت شہروز بھائی ہیں، بس 1 منٹ لگے گا، اسے اٹھا کے ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں سے دھول بھی نہ ملے، مگر کیا کروں،
بھائی ہونا بھی ایک الگ ہی مصیبت ہے، دارا نے سر جھٹکا۔ فائق ہنس دیا۔ میرا مخلص مشورہ یہ ہے، خوش رہ اور خوش رہنے دے، بہارے کے علاوہ کوئی بھی۔ وہ دانت پیس کر اسے باور کرانے لگا۔ تو پسند کرتا ہے اس کو؟ فائق نے بے ساختہ ہی سوال کیا۔ دارا ہنس دیا کہ اس کا کہکا لاؤنج میں گونجا۔ میرے کس عمل سے ایسا لگا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں؟ نہایت بدتمیز، بد اخلاق اور ایک نمبر کی نکارہ لڑکی کو کون پسند کرتا ہوگا؟ وہ اندر کی کیفیت پہ اپنے کہکے کا کھول چڑھاتا بولا۔ فائق چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا۔ وہ شانے اچکا گیا۔ اتنی بھی ہنسی نہیں ہے کہ دارا سکندر اس پر مر مٹے۔ اس کی انا نے میری انا کو للکارا ہے۔ پھر روبرو ذرا ہونے دو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ وہ بھی شانے اچکا گیا۔ بچے ہوں گے، وہ بھی 10-12۔ فائق کے کہکے نے اس کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ 10-12! وہ لبوں میں بولا اور بہارے کی صورت سامنے آ گئی۔ بہارے، تم بالکل حامی مت بھرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا سچ میں؟ بہارے نے بلال کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ بہارے مطمئن سی ہو گئی۔ مجھے پتا تھا آپ آئیں گے تو سب سنبھل لیں گے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، بہارے بولی تو بلال کے اندر تک سکون بھر گیا۔ ابا جی کو منا لیں گے کیا آپ؟ وہ سوال کرنے لگی۔ ہاں، مگر تم بس انکار کرتی رہنا، وہ بولا۔ مگر ابا جی وجہ جانیں گے، وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ وجہ کو سامنے لے آؤ، وہ اداسی سے بولی۔ تو میں ہوں نا وجہ، معلوم نہیں تم سمجھتی ہو یا نہیں، مگر صاف ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ بولا۔ بہارے ایک پل کے لیے سنسی ہو گئی، بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بارے سمجھی نہیں تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ ابا جی وجہ پوچھیں تو وجہ تو تمہیں مل گئی ہے نا، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ بہارے چپ ہو گئی کیونکہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بس دوست ہیں، یا شاید ایسا وہی سمجھتی تھی۔ پھر وہ مانتی تھی وہ نہایت بے وقوف ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بلال بھائی بہت اچھے تھے اور وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر وہ کیوں کسی بات پہ اختلاف کرتی؟ تبھی مسکرا دی ہلکا سا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ شوق تھی اب بھی، کیونکہ اسے ایسی کسی بات کی امید جو نہیں تھی۔ بلال مسکرا دیا، چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ بہارے بھی جیسے پرسکون سی ہو گئی۔ دارا سے شادی تو کرنی ہی نہیں تھی، بس ایک ہی بات تھی، ایک ہی دھن سوار تھی، یا شاید ضد تھی۔ بلال اسے بائے کہہ کر آفس چلا گیا، جبکہ گھر میں بھی رفتہ رفتہ یہ بات پھیلنے لگی تھی۔ سہائے، اینی اور ورشا بھی حیران تھی۔ تقریباً سبھی شوق تھے، جیسے کسی کو بلال سے اس بات کی توقع نہ ہو۔ بہارے البتہ سب پر اپنا آپ خوش اور مطمئن واضح کر رہی تھی، جیسے وہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ ناشتہ بھی آج تو بھرپور کیا تھا۔ سہائے، اینی دونوں ہی چپ تھیں، کچھ نہیں بولی تھیں۔ بہارے ناشتہ کر کے اوپر جانے لگی۔ ابا جی ابھی آرام کر رہے تھے، ورنہ ان کے کمرے میں گھس جاتی۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اس کے قدم رک گئے۔ رامین مامی کے کمرے سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ میں نے کبھی بہارے کو اپنی بہو کے روم میں نہیں دیکھا۔ بہارے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے کبھی بہارے کو اپنی بہو کے روم میں نہیں دیکھا بھابھی، رامین نصرت سے بولی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ گھر کی بچی ہے اور اتنی پیاری ہے، نصرت بولی۔ بھابھی میں یہ نہیں کہہ رہی وہ گھر کی بچی ہے اور مجھے بہت عزیز بھی ہے، مگر میرے بلال کے دھی میں
اور نرم مزاج کے ساتھ وہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، اور خاص بات تو یہ ہے کہ میں نے بلال کے لیے اینی کو پسند کیا ہوا تھا۔ اینی اینی ہی مجھے پسند ہے، اور اب بلال وہ جیسے الجھ رہی تھی۔ رامین، اگر بلال کی پسند بہارے ہے تو تم اختلاف نہ کرو۔ میں اختلاف نہیں کروں گی، بس ایک دل کی بات کی ہے آپ سے۔ بس اینی کو بہو بنانا چاہتی تھی میں اپنی، وہ بولی، لہجے میں افسردگی تھی۔ بہارے ذرا تیز مزاج کی ہے نا، بس وہ پھیکا سا ہنسی۔ بہارے کو لگا ایک دم اس کا دل ڈوبا ہو، اور کچھ زیادہ ہی ڈوب گیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بچپن سے رہ رہی تھی۔ اور پتہ ہے نا بھابھی، آپ کو سب سے خاص بات، بہارے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بھلا آپ ہی بتائیں، اپنے بیٹے کی جان پر تو میں کھیل نہیں سکتی۔ رامین فکر مندی سے بولی۔ ہاں وہ تو ہے، مگر بلال سمجھدار ہے، وہ سب سنبھال لے گا، نصرت نے تسلی دی۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو فکر نہیں تھی مجھے۔ اب دیکھے تو صحیح، بہارے اتنی سی تھی، تب سے وہ آدمی اس کے پیچھے ہے۔ ابا جی کی ہمت تھی کہ بہارے، مجھے لگتا ہے باہر کوئی ہے، چپ ہو جاؤ۔ نصرت کو ایک دم قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ بولی۔ بہارے دیوار کی اونٹ میں چھپ گئی۔ نصرت نے دیکھا باہر کوئی نہیں تھا۔ بس بھابھی، فکر ہی لگا دی اس لڑکے نے، رامین نے کہا اور گہرا سانس بھرا۔ بہارے اس وقت جو محسوس کر رہی تھی وہ شاید بیان نہ کر پاتی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، نہ رونا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ بہہ رہے تھے۔ وہ بھولی نہیں تھی، بس یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس کے اپنے ہی اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے آنسو کو گلے میں ہی اڈیل دیا۔ جب اسے اس کے گھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو باہر والے شخص دارا سے کیا امید لگا سکتے تھے؟ اس نے اپنے سارے آنسو کا حلق میں ہی اتار لیا اور گال صاف کر دی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں وہ سب تھیں، تبھی اس نے کسی بات پر بحث نہیں کی، مگر آج اس وقت کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شدت سے اسے احساس ہوا کہ ماں باپ کتنے اہم ہوتے ہیں اور ان کا زندگی میں ہونا ہی کتنا ضروری ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ سہائے اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، اگر تم لوگ تھوڑی دیر باہر چلی جاؤ، مجھے ریسٹ کرنا ہے، بہارے نے کہا تو وہ تینوں اس کا خیال کرتی وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے بری طرح رو دی تھی۔ ان تینوں کے نکلتے ہی اس نے سوچ لیا تھا، نہ ہی بلال نہ ہی دارا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ گھر میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی تھی، کیونکہ احتشام اور سہائی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے فرزانہ کی بڑی بہن مٹھائی کے ٹوکروں اور بہت ساری رسم کی چیزوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا۔ فرزانہ شاید خود بھی لا علم تھی، مگر وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے سہائی کو جلدی سے اچھا سا تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ شام ہو گئی تھی، تبھی گھر میں تقریباً سبھی لوگ تھے، اور مرد حضرات بھی آفس سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سبھی کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ ابا جی اور فیضان، انعام اور رابعہ اور فرزانہ سب لانچ میں تھے۔ خوشخبریاں ہو رہی تھیں۔ ابا جی البتہ کچھ خاموش سے تھے۔ شہروز بھی وہاں آ گیا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جو اس نے ابھی نشہ سے لیا تھا۔ حیرانگی کی بات تھی، اس نے نشہ کی کسی چیز میں آج کیڑا نہیں نکالا تھا، اور وہ بڑوں کے بیچ میں آ بیٹھا۔ بس بھائی صاحب، تاریخ کا بتا دیں، اسی روز لینے آ جاؤں گی، وہ بولے تو فرزانہ مسکرائی۔ ابا جی بتائیں۔ فیضان نے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا جی نے گہرا سانس لیا۔ ارتاش کل سے گھر سے غائب تھا، وہ نہیں جانتے تھے وہ سہائی کو کسی اور کے ساتھ باندھے، تبھی وہ بول نہیں رہے تھے۔
جیسے تم لوگوں کی مرضی اور رضا ہو۔ ان کے ماتھے پہ کئی بل تھے۔ فضا نے پہلو بدلا۔ فرزانہ بھی چپ ہو گئی۔ نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بتائیں۔ اور ویسے بھی بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں ہی رہنا چاہیے، وہ بولی تو ابا جی نے سر ہلایا۔ پلیز ابا جی بتائیں، میں بھلا آپ کی مرضی کے بنا کیسے دے سکتا ہوں تاریخ؟ فیضان بولا۔ تیاریاں کرنے میں وقت لگے گا تو بہتر ہے 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دو، 1 ماہ بعد کی 10-12 تاریخ رکھ دو۔ ان کے منہ سے بامشکل سے الفاظ نکل رہے تھے۔ چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا، ویسے میری تو ساری تیاریاں ہی مکمل ہیں، وہ بولی۔ باجی آپ کچھ لیں نا، آپ تو کھا ہی نہیں رہی۔ فرزانہ نے اپنی بہن کو سامان آگے کر دیا۔ بس تم سہائے کو بلا دو، وہ بھی میرے پاس بیٹھے، بہت دن ہو گئے اسے تو دیکھے، وہ بولی تو جلدی سے فرزانہ نے بہارے کو آواز دی۔ بہارے کا ستا ستا چہرہ دیکھ کر سب ایک دم حیران رہ گئے۔ مامی بس آ رہی ہے، بہارے نے کسی پر توجہ دیے بنا ہی کہا۔ یہ آپ کی نواسی ہے نا؟ ابا جی کی طرف دیکھ کر فرزانہ کی بہن نوشی نے پوچھا۔ ابا جی نے سر ہلا دیا، مگر خود بھی حیران تھے۔ وہ تو اس کے حق میں فیصلہ دینے لگے تھے، اس کی اور بلال کی شادی کی خبر وہ دینے والے تھے، پھر وہ ایسے کیوں ہو رہی تھی؟ وہ فکر مند سے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں اینی اور سہائے آ گئی، ساتھ ورشا بھی تھی۔ فرزانہ نے ورشا کی جانب دیکھے تھے، ناگواری سے پہلو بدلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سہائے کو اٹھ کے نوشی نے پیار کیا، پھر اینی تو کیا کو اور اس سے پہلے ورشا کے متعلق پوچھتی۔ فرزانہ نے ورشا کو ایک دم جھٹکے سے پیچھے کھینچ دیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ ورشا کو زبردستی سہائے اور اینی اپنے ساتھ لائی تھی۔ ورشا ایک دم کنفیوز سی ہو گئی اور پیچھے ہی نکل گئی، کسی کی توجہ اس پر نہیں تھی کیونکہ جب سہائے کی جانب متوجہ تھے وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے فرزانہ کے اس رویے پر۔ وہ دور کھڑی ہو گئی، جبکہ وہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں لگ گئے۔ سہائے نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، وہ بے حد خوش تھیں، ایسے جیسے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ احتشام کے بارے میں وہ اتنا مٹھاس اور محبت سے بات کر رہی تھی، جبکہ ارتاش کا تو نام بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ نوشی کے جانے کے بعد ابا جی نے سب کو بلا لیا تھا۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فرزانہ کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر وہ سر سانس کھینچ کر رہ گئے۔ تاریخ فکس ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، اللہ ہماری بچی کو خوش رکھے۔ ساتھ ہی میں چاہتا ہوں ماز اور ورشا کی بھی ہو جائے، نکاح کر کے لائے ہیں، اس بچی کو اس کا اصل مقام دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی بلال اور بہارے۔ ابا جی میں بلال بھائی سے شادی نہیں کروں گی، بہارے کی مضبوط آواز پر سب نے اس کی جانب دیکھا، یہاں تک کہ بلال نے بھی، جو پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکا تھا۔ بہارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بلال اس کے نزدیک آیا۔ نہیں کرنی نا مجھے آپ سے شادی، وہ اپنی بات پہ اٹل تھی۔ سب کے تیور چڑھ گئے۔ آخر وہ لڑکی چاہ کیا رہی تھی؟ کوئی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بہارے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، خاموش رہو، اور ابا جی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کرنے دو، شہروز کڑک آواز میں بولا۔ سہائے، نشرہ، ورشا، اینی سب کچن کے پاس ہی کھڑی تھی جب وہ سب سوائے ارتاش کے وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا ہے ابا جی میں نہیں کروں گی بلال بھائی سے شادی، اور نہ ہی دارا سے۔ تو تم کیا چاہ رہی ہو بیٹی؟ کیا ساری زندگی یہیں رہنا ہے؟ فرزانہ بولی تو بہارے مسکرا دی۔ آج تو وہ بہت کچھ سن چکی تھی، یا اور صحیح یہ کیسی فضول بات کر رہی ہو فرزانہ؟ فیضان اسے جھڑک چکے تھے، جبکہ سب بھی فرزانہ کی بات پہ غصہ ہوئے تھے۔ بہارے کی آنکھیں بھیگ گئیں، سر جھکا گئی، مگر وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، تبھی وہاں سے چلی گئی۔ ابا جی، بلا کچھ کہتا کہ ابا جی نے ہاتھ بلند کیا۔
صبر کرو، میں خود دیکھ لوں گا، انہوں نے کہا تو سب جو تشویش میں تھے چپ ہو گئے۔